نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ جب منافقوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین کے خلاف جہاد کریں تو انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کرنے سے متعلق دو عذر پیش کیے۔ پہلا عذر انہوں نے یہ کہا کہ ہم مشرکوں کے خلاف کیسے جہاد کریں، کیونکہ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اس پر میں کل کلام آپ کے سامنے کر چکا تھا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ دوسری خرابی یہ ہے کہ عرب والے ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے جنگ کر کے انہیں قتل کرنا یہ رشتہ داری کو توڑ دینا ہے اور یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ حالانکہ انہیں جہاد نہیں کرنا تھا تو انہوں نے بہانے بنائے۔ پھر ان کے بہانوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ رشتہ داری کو سمجھا رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ وہ خود ہمیں رشتہ داری کا نبھانا کیسے ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے دین میں ملتا ہے۔ نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، نکاح کے خطبے میں جو پہلی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اسی میں انسانوں کو رشتہ جو جوڑ رہا ہوتا ہے، ایک نئے جوڑے بن رہے ہوتے ہیں اور ان کا رشتہ ازواج میں منسلک ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی سے وہ خاندان بنے گا، اسی سے نسل بنے گی۔ وہ پہلی آیت کریمہ ہی جو پڑھی جاتی ہے خطبے میں، اگر اس کا ترجمہ بھی اگر ہمیں آتا ہو، کیونکہ بعض لوگ تو صرف نکاح کے درمیان خطبہ بھی بڑے غور سے نہیں سنتے، لیکن یہ غور سے سننا چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ اب وہ پہلی آیت کریمہ جو خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے وہ سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے کہ جس میں کیا کہا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی یہ نکاح کے خطبے کے دن بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی سے ان کا جوڑا حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا، اور فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ یعنی یہ کیسا سسٹم اللہ رب العالمین نے وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ پوری دنیا میں انسان پھیلے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، پھر کہا گیا اللہ سے ڈرو کہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ یعنی یہ جو رشتے جو بن رہے ہیں یہ رب کے نام سے ہی بن رہے ہیں، اور تم جو ایک دوسرے سے رشتہ بھی مانگتے ہو تو یہ اسی رب کے نام سے مانگ رہے ہو۔ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رشتہ جوڑنے کے بارے میں قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اور صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن میں رب نے سمجھایا بھی کس انداز سے، پہلے کہا مانے گا کون، تو کہا وہ عقل والے ہی اس نصیحت کو مانتے ہیں۔ کس بات کو مانتے ہیں تو وہ آگے جملہ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ عقل والے جوڑتے ہیں،
عقل مند رب کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عقل والے رب کے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، عقل والے جو ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، رب کہتا ہے کہ وہ لوگوں سے رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، رشتہ داری کو قطع تعلق نہیں کرتے، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ عقل مند لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں، یعنی یہ سارے کام بھی کرتے ہیں، رب کا خوف بھی ان کے دل میں ہے، اور قیامت کے دن ہمارا کہیں برا حساب نہ ہو جائے اس کی پکڑ سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر جو رشتہ کاٹ دیتے ہیں، جو رشتہ توڑنے والے ہیں، بات بات پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے میرا رب کیا کہتا ہے قرآن میں سنیے، فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں، یعنی یہ رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، تو فرمایا اور یہی لوگ ہیں۔ اب دیکھیں وہاں کیسی تعریف کی تھی، یہ عقل مند ہے، یہاں رب نے ان کا بتایا کہ جو رشتے توڑتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کیا اللہ کا عذاب ہے؟ فرمایا ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف میں سنیے، ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو حدیث پاک بلکہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس کی مخلوق میں سے رشتہ کھڑا ہوا۔ اب یہ دیکھیے رشتہ بھی، اسے بھی ایک شکل و صورت دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا بتا رہے ہیں جب اللہ پوری مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس کی مخلوق میں سے رشتہ کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے دربار میں استغاثہ کیا۔ کیا کیا؟ میرے آقا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھا، رشتہ جو کھڑا ہوا اس سے پوچھا کیا ہے، یعنی کیوں میرے دربار میں تو کھڑا ہوا؟ تو اس نے عرض کی کہ میں رشتہ کاٹنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی جو رشتہ توڑتے ہیں وہ رشتہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، اس شخص سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے ملا ہے میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے عرض کی اے میرے رب ہاں میں راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو بس تیرے ساتھ یہی ہوگا، جو رشتہ کاٹے رب فرماتا ہے میں اسے کاٹ دوں گا، اور جو رب کہتا ہے کہ جو رشتوں کو ملائے، جو جوڑے، میں اسے ملاؤں گا۔ اور یہ تھی بخاری شریف کی۔ اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکشی اور رشتہ توڑنے سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ اس کی سزا دنیا میں جلد دے دے اور اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ ہے۔ یعنی سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، نافرمانی کرنا اور رشتہ توڑنا، یہ دونوں گناہ دنیا میں جلد سزا دلواتے ہیں اور آخرت میں ایسے لوگ عذاب کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ تو تھا رشتہ جوڑنے سے متعلق، لیکن قرآن ہمیں بیلنس بھی سکھاتا ہے۔ اب بعض لوگ عدل سے بھی ہٹ جاتے ہیں، اب رشتہ داری جوڑنے میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ دین کو بھی نہیں دیکھتے، پھر وہ رشتہ داری کو نبھانے میں آگے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا دین ایک جہاں یہ پہلو سکھاتا ہے کہ جو رشتے چھوڑنا ہے، لیکن جہاں عدل و انصاف کا معاملہ آ جائے یا دین کا معاملہ آ جائے وہاں پھر رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں دین کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ بھی میرا رب قرآن میں بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب گواہی کا معاملہ ہو تو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر پھر خوب قائم ہو جاؤ۔ اب وہ گواہی کس کس سے متعلق دینی پڑ جائے تو انسان رشتہ داری باپ بھی ہو سکتا ہے، خود اپنی جان بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کون کون سے ہیں وہ پورا بتایا۔
لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ دار کے خلاف اگر سچائی کا معاملہ ہو اور گواہی دینی پڑ جائے تو پھر تم رشتہ داری کو نہ دیکھنا، پھر تم دین کو دیکھنا اور رب کے فرمان کو دیکھنا۔ فرمایا کہ وہ گواہی اگرچہ خلاف تمہارے والدین کے بھی جا رہی ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے بھی خلاف جا رہی ہو، لیکن جہاں معاملہ عدل و انصاف کا ہو تو پھر رشتہ داری کو نہ دیکھنا، پھر عدل و انصاف کو دیکھنا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ بات کرنے میں بھی، یہ تو تھا گواہی کے، انسان بات بھی کرے تو عدل کو نہ چھوڑے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ تو یہ نہ دیکھو کہ میری رشتہ داری اس سے خراب ہو جائے گی میں اس لیے جھوٹ بول دوں، لیکن جہاں جس کا معاملہ عدل کا آ جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اب تم اس میں فیصلہ کرو اور عدل کرو، تو قرآن کہتا ہے اس وقت بات بھی تم کرو گے تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔ اور فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پھر رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک آیت کریمہ میں پڑھ کے اپنی گفتگو آج اسی آیت کریمہ پر گفتگو ہو سکی، کل مزید ہم پڑھیں گے۔ ایک آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ میں دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ آ جائے تو پھر کون کون سے رشتے رکاوٹ بن سکتے ہیں اور کون کون سی چیز آگے آتی ہے انسان کو روک دیتی ہے، اور وہ انسان جو ہے پھر ان معاملات میں پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ان معاملات میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی وارننگ دی ہے اس آیت کریمہ میں، سنیے کیا فرمایا۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وازواجکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور تمہاری کمائی کے مال، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت کے جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے پسندیدہ مکانات، یہی چیزیں انسان کو روک دیتی ہیں عدل کے معاملے میں۔ یہ ساری گنوا دی، وہ ماں باپ ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیوی ہو، وہ خاندان ہو، وہ کمائی کے مال ہو، یا وہ تجارت کا معاملہ ہو، یا وہ پسندیدہ مکانات کا معاملہ ہو۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور وہ جہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد زیادہ محبوب نہیں، یہ سارے رشتے تمہیں خاندان کی، تمہیں کمائی کے مال کی، اب یہ کب ہے کہ انسان کو جہاد کے لیے جانا پڑ جائے تو پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے، کمائے گا کون، بچوں کی کون خبر گیری کرے گا، تو یہ سارے معاملات آ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے لیے دین کا جب معاملہ آتا ہے، ختم نبوت کا معاملہ، ناموس مصطفیٰ کا معاملہ، بہت سے معاملات ہیں جس میں یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو فرمایا سنو میری طرف سے وارننگ کیا ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا حکم لائے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی نافرمانی اور رشتے توڑنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، رشتے جوڑنے والا بنائے، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والا بنائے، اور جو عقل مند لوگوں کی اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ ہمیں انہی عقل مند لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے عقلوں کی طرح بس صرف اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لوگ وہ ساری زندگی اپنے بھائی سے، کوئی ماں باپ سے، کوئی بہن بھائیوں سے، خاندان والوں سے رشتے توڑ کے مر جاتے
ہیں قبر میں بھی چلے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے وقت اس کو جنازے کے ٹائم بھی منہ نہ دیکھنے دینا اور اس کو نہ آنے دینا گھر میں۔ ایسی ایسی وصیتیں پتہ نہیں جو ناجائز وصیتیں ہوتے ہیں لوگ کر جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ منافقوں کی جو علامات تو نے بیان کی رب کریم ہمیں ہر قسم کی منافقتوں کی مولا کریم جو نشانیاں ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ نفاق کا بیج اگر ہمارے دلوں میں ہو اس کو دور فرما، ہمارے دل کو صاف و شفاف بنا، باطنی سارے گناہوں سے ہمیں بچا لے، ظاہری سارے گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے مولا کریم ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں عزت نعمت راحت سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچانا، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو درس قرآن کی برکت سے سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔